تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی دلی سے سوال کیے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جمعہ کا بیان غیر عالم یعنی تبلیغی ساتھی کا دینا شرعاً کیسا ہے؟ سوال کرنے والے مولانا خورشید صاحب دلی سے۔ جی ماشاءاللہ خورشید صاحب آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے۔ دیکھیے وعظ و نصیحت بیان و تقریر کرنا جہاں ایک عظیم کار ثواب ہے، وہیں اگر اسے صحیح طور پر انجام نہیں دیا تو یہ خود انسان کو وبال کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وبال کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آدمی من دھڑک بیانات اس میں تقریروں کے اندر من دھڑک اور موضوع باتیں بتانا، غیر ثابت شدہ باتوں کو بتانا اور موضوع روایتوں کو لوگوں کو بتانا، اور اسی طرح ایسا انداز اختیار کرنا کہ سامعین بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس بندے سے نفرت حاصل کرے، اور اسی طرح ریاکاری اور شہرت فخر کے لیے آدمی کا تقریر کرنا اور بغیر تیاری کے اس طرح کے بیانات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے یہ تمہیدی بات کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، من دھڑک باتیں کرنا، نام و نمود کے لیے کرنا، لوگوں کے سامنے ایسا انداز اختیار کرنا کہ بھی لوگ اس کو دیکھ کر بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے نفرت کرنے لگے، ایسی سب چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر اور بغیر تیاری کے جمعہ کے بیانات یا کوئی بھی موضوع کوئی بھی کسی بھی مجلس میں کیوں نہ ہو بات کرنا یہ اچھی بات نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ جب تمہیدی بات آپ کے سامنے معلوم ہوئی تو پھر اب اصل مسئلے کی طرف میں آتا ہوں۔ غیر عالم کا وعظ و نصیحت کرنے کے سلسلے میں اردو فتاوی کے اندر اکثر و بیشتر اردو فتاوی کے اندر یہی بات لکھی گئی ہے، عموماً غیر عالم کا تقریر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ غیر عالم کو جمعہ کے بیانات ہو یا کوئی بھی ہو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے جواز سے کچھ شکلیں بھی ہیں موجود۔ اردو فتاوی کے اندر منع بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے جواز سے کچھ شکلیں ہیں کہ بھئی یہ ان چیزوں اگر پائی جائے تو پھر وہاں اس کو اجازت دی گئی۔ اکثر فتاووں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر عالم یعنی تبلیغی حضرات کے اصولوں کے مطابق ایک بات وہاں یہ سمجھائی جاتی ہے کہ آپ 6 صفات کے دائرے میں بات کریں گے۔ تبلیغی حضرات کو ایک اصولی بات، دعوت و تبلیغ کے اندر اصولی بات یہ ہے کہ بھئی آپ جو بھی وہاں بھی بات کریں گے 6 صفات کے دائرے میں بات کریں گے۔ 6 صفات سے ہٹ کر آپ بات نہیں کر سکتے، ان کو ایک دائرہ متعین کر دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ جمعہ کے بیانات کے اندر بھی اگر 6 صفات پر بھی بات کریں گے تو جو مجمع آنے والا ہے اس کو حالت حاضرہ پر کون سمجھائے گا؟ اب بعض لوگ ہمیں سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت 6 صفات کے اندر حالت حاضرہ پورے آ گئے۔ بھئی حالت حاضرہ 6 صفات کے اندر تو آ رہے ہیں، لیکن اس کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ یہ تو علماء کے پاس ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے جمعہ کے بیان کے اندر بڑا جمع غفیر مسجدوں کے اندر آتا ہے، بڑا مجمع وہاں جمع رہتا ہے، اور جب بڑا مجمع رہتا ہے، نیا مجمع آتا ہے، اور وہاں سیاستدان بھی آتے ہیں، دنیا دار بھی لوگ آتے ہیں، دیندار بھی، سارے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، تو وہاں اب غیر عالم کو اگر بیان کو بٹھا دیے تو پھر وہ ایران توران کی باتیں کرتا رہے گا، اور وہ نہ جانے کہیں کہ وہ اب جیسے تبلیغی حضرات کے اندر ہوتا بھی ہے، خالی کارگزاریوں کی ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جمعہ کے بیانات کے اندر آپ بٹھا دیے تو پھر وہاں باتیں جو ہونا چاہیے، جو گفتگی حالت حاضرہ پر ہونا چاہیے، وہ باتیں وہاں پیش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جمعہ کے بیانات کے اندر بات یہی ہے کہ ایک جید عالم کو، ایک مستند عالم کو جمعہ کے بیانات کرنا چاہیے۔ غیر عالم چاہے وہ تبلیغی حضرات کے اندر کوئی بھی ہو، اس کو جمعہ کے بیانات کے اندر حصہ نہ دے، اور اگر کرتا ہے تو اس کو منع کر دے۔ اگر اس مسجد کا امام، بعض ہمارے علماء کے اندر ایک بڑی افسوس بندی کی بات میں کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس بندی کی بات یہ کہ ہمارے علماء کے اندر مطالعہ کرنے کا ایک جذبہ نہیں ہے، مطالعہ کرنے کا جذبہ نہیں۔ بھئی علماء سے میں بات کہتا ہوں، چاہے وہ حافظ ہو یا عالم ہو، کوئی بھی ہو، جہاں وہ دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، ہم ان سے ایک بات کہتے ہیں، جس طرح کھیتی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح ایک عالم کے لیے روزانہ کا اس کا مطالعہ ایک مقدار ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے مقدار ہوگا، بھی اتنے صفحے میں مطالعہ کروں گا، اتنے مطالعہ کروں گا، روزانہ کا اس کا معمول ہونا چاہیے کہ بھی اتنے صفحات میرے مطالعہ ہو۔ اگر کوئی عالم اگر مطالعہ باقی رکھے گا تو پھر اس کے اندر علم کے اندر اور بڑھوتری ہوگی۔ تو
تو لہٰذا ہمارے علماء کے اندر ایک چیز تو یہی ہے کہ مطالعہ چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اکثر علماء کے اندر وہی ایران توران کی باتیں، وہی باتیں پختگی کے ساتھ کوئی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے کہ اتنے علماء ایسے ہیں جو قرآن حدیث کے دائرے کے اندر حالات حاضرہ پر بات کرتے ہو۔ اکثر و بیشتر ہمارے علماء کے اندر بھی وہی تبلیغ حضرات کا مزاج بن چکا ہے کہ بھئی فلاں یہ ہے، فلاں ایران توران کی باتیں ہو رہی، فلاں کارگزاریاں ہو رہی۔ اب دلائل سے بات کریں، ایک عالم ہے، ایک عالم کی شان پر بات کریں آپ، تو اس لیے میں علماء سے بھی ایک درخواست یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے علم کے اندر بڑھوتری کے لیے اپنے مطالعے کو باقی رکھیں۔ روزانہ ایک صفحہ بھی آپ کریں گے تو 30 دن کے اندر 3 صفحات آپ کے مطالعہ ہو گئے۔ اگر روزانہ آپ کے مطالعہ ہے تو روزانہ مہینے سال میں 360 دن 360 ایک کتاب کا مطالعہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے روزانہ تو کم از کم ایک آپ صفحہ مطالعہ کریں، تو اس سے آپ کے علم کے اندر اور بڑھوتری ہوگی۔ قرآن و حدیث کے اندر آپ اپنا گہرا تعلق رکھے۔ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے آزاد ہوئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کے جیل سے نکلنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت نے اعلان کیا، میں علماء کے لیے خاص کر یہ بتا رہا ہوں، حضرت نے اعلان کیا آج ہم جو پست ہو گئے ہیں، 2 چیزوں کی وجہ سے ہم پست ہوئے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے آپس کی اختلافات کی وجہ سے ہماری قوم آج گری ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے امت مسلمانوں کے اندر ہر خاص و عام کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ بھئی عام لوگوں کے اندر یہ کہ بھی قرآن کو سیکھے۔ علماء کے لیے حضرت نے نصیحت فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ علماء کرام صحیح طریقے پر مطالعہ کر رہتے تو آج لوگوں کو آپ حالت حاضرہ سے قرآن سے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے بھارت کے اندر مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، ماشاءاللہ حضرت کا انداز بیان یہی ہے، حضرت جیسا کہ اور اسی طرح مولانا طلحہ صاحب ہیں، نقشبندی صاحب، صلاح الدین سیفی صاحب ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے بڑے علماء کے اندر مفتی عبدالقاسم صاحب نعمانی ہیں دامت برکاتہم، اسی طرح بہت سارے اللہ والے بزرگان دین ہیں، سلمان صاحب بن جروری صاحب ہیں، اور اسی طرح دارالعلوم وقف کے اندر سید احمد کشمیری صاحب ہیں، بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے ہمارے علماء کرام، یہ قرآن و حدیث سے حالت حاضرہ پر لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ حالت حاضرہ پر ہم بات کریں۔ اب حالت حاضرہ پر بات کریں گے جب آپ مطالعہ کا شوق رہے گا، اس لیے حضرت نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مالٹا کے جیل سے آپ نکلنے کے بعد یہی کہا کہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے پر اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے اس کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کیا۔ اگر مطالعہ کر کے رہتے تو ہم حالات حاضرہ کو جانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اگر کوئی آدمی غور و فکر کرے تو دنیا کا ہر آدمی ہر زمانے کے اندر اس کے لیے قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کو کھول کر بتایا ہے۔ تو اس لیے میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کو، قرآن مجید کے ترجمے کو آپ غور و فکر سے پڑھیں، روزانہ آپ مطالعہ اپنا باقی رکھیں۔ اگر جس مسجد کے اندر حافظ عالم نہیں ہے، حافظ ہیں، وہ تقریر نہیں کر سکتے، تو میں ان سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں، آپ اس پر بیان وغیرہ لکھ لیں۔ آپ جمعہ کے بیان کے اندر اس پرچی کو آپ لے کر مطالعہ کر کے آپ ان کو بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔ اب غیر عالم آئے گا تو وہی بات، محترم بزرگوں دوستوں، یہی محترم بزرگوں دوستوں کے اندر 1.5-2 گھنٹے اس کے لگ جائیں گے، اور وہی جو پہلی باتیں تھیں وہی چلتی ہیں اس کی۔ تو علماء کی ایک شان ہوتی ہے، اور انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے علم کے اندر گہرائی ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی حافظ ہے، اگر وہ تقریر نہیں کر سکتا تو وہ پیپر وغیرہ میں کچھ لکھ کر بیان کر دے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اندر کئی علماء کے جو ہفتے واری، جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی نکلتا ہے، اور اسی طرح کئی تنظیموں سے، ہمارے جو دارالعلوم سے بھی نکلتا ہے، دیوبند سے بھی اس طرح نکلتا ہے، اور اسی طرح مظاہر سے بھی نکلتا ہے، شاہی سے بھی نکلتا ہے، اور اسی طرح مولانا سجاد نعمانی صاحب کی بھی کتاب اس طرح ہے، اور ہمارے بنگلور کے اندر مسلسل ہے مولانا مفتی شیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی، اور اس طرح بڑے بڑے مدارس سے ایسے مجلات نکلتے ہیں۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کی اس مطالعے سے آپ کی ان بزرگوں کی خاکیں آپ کو ملیں گے، آپ اپنی زندگی کے اندر تجربہ پیدا ہوگا، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بتا سکیں گے۔ اب مطالعہ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر وہی باتیں، ہمارا جو بھی ہے وہ غیر عالم اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے
علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کے خطابات کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا مکمل کرے اور تیاری کے ساتھ آپ بیٹھے آ کر کے. بعض علماء کو بڑا افسوس ہوتا ہے، میں جمعہ کے بیانات میں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں کہ بعض علماء کو دیکھتا ہوں کہ وہ بھی بیانات کے اندر وہی تبلیغ حضرات کے سکا محترم بزرگ و دوستوں اس طرح کی چیز استعمال ہوتی ہیں، اور وہی باتیں جو کہی گئی وہی باتیں پھر دہراتے رہتے ہیں. تو اس لیے ایک جمعہ کا بیان ہمارا ایک علمی انداز ہو اور حالت حاضرہ پر ہو تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. تو امید ہے کہ مولانا صاحب آپ کی جو تفصیلی باتیں میں نے بتا دیا، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.